والے نے اونچی آواز میں کہا یرحمک اللہ، سنت کا اہتمام کیا اور یہ کہہ کر واپس آ گئے۔ رات کو سوئے تو خواب میں ان کو کہا گیا اے ابو داود، آج تم نے 6 درہم کے بدلے میں جنت کو خرید لیا کہ تم نے اللہ کے نبی کی سنت کا اتنا اہتمام کیا کہ پیسے لگتے ہیں تم نے لگا دیے لیکن اپنے محبوب کی سنت کو نہیں چھوڑا۔ اس اہتمام پر اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں، میرے نبی کی سنت ہے، معمولی چیز تو نہیں ہے، تو بھئی ہم بھی اس کی نیت کریں۔ آج کے بعد جب چھینک آئے گی الحمدللہ کہہ کے ہی چھوڑنا ہے، اور اگر کسی نے الحمدللہ کہا تو ہم جواب میں یرحمک اللہ ضرور اس کو کہیں گے۔ اب جب ہم نے یرحمک اللہ کہہ دیا تو جو چھینکنے والا تھا اب اس کے ذمے ہے کہ اس بھائی نے مجھے دعا دی ہے تو مجھے اسے دعا دینی چاہیے۔ تو وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سیدھا راستہ دکھائے اور تمہارے بگڑے ہوئے سارے کاموں کو اللہ تعالیٰ درست فرما دے۔ اب یہ کتنا پیارا دعاؤں کا تبادلہ ہے۔ آج تک ایسا مبارک دین کوئی اسلام کے علاوہ نہیں دکھا سکتا کہ جس میں موقع موقع پر ایک دوسرے کو اتنی پیاری دعائیں دینے کا حکم دیا گیا ہو۔ اب چھینکنے والا کیا کہے گا بھائی؟ الحمدللہ۔ سننے والا کیا کہے گا؟ یرحمک اللہ۔ اور پھر چھینکنے والا کیا جواب دے گا؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ اب مسنون دعائیں بازار سے مل جاتی ہیں، چھوٹی کتابیں۔ اب آپ نیت کریں کہ ہم اپنے گھروں میں جا کر مسنون دعاؤں سے ان کلمات کو یاد کرنا شروع کر دیں گے، اس نیت سے کہ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے اور حضور علیہ السلام کی مبارک سنت ہے۔ اب یہ سنت مٹ چکی ہے تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جب میری سنتیں مٹ رہی ہوں اس موقع پر جو میری ایک سنت کو بھی مضبوطی سے تھام لے گا اللہ پاک اس کو 100 شہیدوں کے برابر اجر عطا فرمائیں گے۔ اب دیکھ لو، اگر ہم یہ سنت زندہ کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں 100 شہیدوں کا ثواب اللہ عطا فرما دیں گے۔ اب بتاؤ اس ثواب کو کوئی چھوڑے گا بھئی؟ عقل مند آدمی، ہر عقل مند مسلمان اس کو اختیار کرنے کی کوشش کرے گا۔ اب اس کے بارے میں کچھ مسائل سمجھ لیجئے۔ وہ یہ کہ جواب میں جو یرحمک اللہ کہنا ہے یہ اس وقت ضروری ہے جب چھینکنے والے نے الحمدللہ کہا ہو۔ اگر اس نے الحمدللہ نہیں کہا تو آپ کے ذمے نہیں ہے کہ آپ اس کو یرحمک اللہ کہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے ایک صحابی آئے، ان کو چھینک آئی، انہوں نے کہا الحمدللہ، تو حضور علیہ السلام نے جواب میں فرمایا یرحمک اللہ۔ دوسرے کو چھینک آئی تو اس نے الحمدللہ نہ کہا تو اللہ کے حبیب نے اس کو یرحمک اللہ بھی نہ کہا۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ وہ بھی آپ کا صحابی ہے، میں بھی آپ کا صحابی ہوں، اس کو آپ نے دعا دی ہے، مجھے دعا کیوں نہیں دی یرحمک اللہ؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس نے اللہ کو یاد کیا تھا، میں نے اس کو دعا دے دی۔ وَنَسِيتَ اللَّهَ فَنَسِيتُكَ، اور تو نے اللہ کو بھلا دیا تو میں نے بھی تجھے بھلا دیا، یعنی تو نے الحمدللہ نہیں کہا تو میں جواب میں یرحمک اللہ کیوں کہتا؟ اس وجہ سے میں نے تمہیں یرحمک اللہ نہیں کہا۔ لیکن ہمیں گمان یہی کرنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے اس نے الحمدللہ کہا ہو اور مجھے سنا نہ ہو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ مسجد کے کونے میں بیٹھے ہوئے تھے، دوسرے کونے میں کسی آدمی کو آئی چھینک۔ اب اس نے زیادہ اونچی تو الحمدللہ نہیں کہا ہوگا، اگر کہا بھی ہوا تو اب ان کو سنا نہیں، تو انہوں نے جواب میں کہا کہ یرحمک اللہ ان حمدت، کہ اگر تو نے الحمدللہ کہا ہے تو پھر یرحمک اللہ، نہیں کہا تو نہ صحیح۔ تو اس طرح ہمیں بھی کہہ دینا چاہیے، ہو سکتا ہے اس نے آہستہ کہا ہو اور ہمیں سنا نہ ہو، تو کہہ دینے میں مذائقہ نہیں ہے۔ ویسے میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر کسی نے الحمدللہ نہیں بھی کہا تب بھی آپ اس کو یرحمک اللہ کہیں۔ کیوں؟ جب وہ سنے گا کہ اس نے مجھے یرحمک اللہ کہا تو اسے احساس ہوگا کہ یار میں نے تو الحمدللہ کہا نہیں اور اس نے مجھے یرحمک اللہ کہہ دیا، چلو آئندہ میں بھی کوشش کیا کروں گا۔ تو یہ احساس اسے آئندہ انشاءاللہ الحمدللہ کہنے پر مجبور کر دے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے کو ایک مرتبہ چھینک آئی، تو چھینکنے کے بعد ایک آواز، اکثر ایسا ہوتا ہے جب چھینک آتی ہے ہم کہتے ہیں اوہ، ایسی کوئی آواز نکل جاتی ہے، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا
اور فرمایا بالکل ایسی کوئی آواز چھینکنے کے بعد نہ نکالا کرو، اس لیے کہ شیطان اس آواز کو پیدا کرتا ہے تاکہ بندہ الحمدللہ کہنے سے باز آ جائے اور اس آواز کے اندر ہی لگا رہے۔ تو جب چھینک آئے تو چھینکنے کے فوراً بعد انسان کو الحمدللہ کہنا چاہیے، ہائے یا اس قسم کے الفاظ نکالنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پھر یہ کہ الحمدللہ کا جواب ہمیں کم سے کم یعنی زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ تک دینا ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کے سامنے ایک آدمی کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا یرحمک اللہ، اسے پھر چھینک آئی، پھر حضور نے یرحمک اللہ کہہ دیا، پھر چھینک آئی، آپ نے پھر کہہ دیا اور فرمایا رجل مزکوم، بھائی اس کو تو زکام ہو گیا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے اس کو یرحمک اللہ نہیں کہا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ 3 مرتبہ تک چھینک عام طور پر بغیر کسی بیماری کے آ جایا کرتی ہے، تو اس کے جواب میں ہمیں الحمدللہ اور یرحمک اللہ اس کا تبادلہ کرنا چاہیے۔ اگر 3 سے زیادہ بڑھ جائے پھر اس کا مطلب ہے کوئی بیماری ہے، زکام وغیرہ ہے، کوئی الرجی ہے، اب آپ کے ذمے نہیں ہے کہ ہر چھینک پر اس کو جواب دینے کی آپ کوشش کریں۔ پھر یہ کہ کبھی ایسا ہوگا کہ کوئی کافر وہ آپ کے پاس بیٹھا ہے اور اس کو چھینک آ گئی اور اس نے کہہ دیا الحمدللہ، تو اب کافر کو جواب میں یرحمک اللہ ہم نے نہیں کہنا۔ حدیث میں آتا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو الادب المفرد میں نقل کیا کہ جو یہودی تھے نا وہ حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھا کرتے تھے، اس امید پر کہ ہمیں چھینک آئے گی اور ہم کہیں گے الحمدللہ، تو اللہ کے نبی کی زبان سے نکلے گا یرحمک اللہ، کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، اور جس کو اللہ کے نبی نے کہہ دیا اللہ تجھ پہ رحم کرے اس پہ تو اللہ کا رحم یقیناً ہو جائے گا۔ تو جب وہ قریب بیٹھتے اور کسی یہودی کو آتی چھینک تو وہ فوراً کہتا الحمدللہ، اس امید پر کہ اللہ کے نبی یرحمک اللہ کہیں گے، لیکن حضور علیہ السلام جواب میں یرحمک اللہ نہیں کہتے تھے، بلکہ آپ یوں کہتے تھے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، کہ اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارا یہ جو بگڑا ہوا حال ہے اس کو اللہ درست کر کے تمہیں اسلام کی توفیق عطا فرما دے۔ تو اگر کسی کافر کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو ہمیں جواب میں یرحمک اللہ نہیں کہنا، یہ مسلمان کے لیے ہے۔ غیر مسلم کو ہم نے جواب میں یہ کہنا ہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، کہ اللہ پاک تمہیں ہدایت دے اور تمہارے بگڑے ہوئے حال کو اللہ پاک درست فرما دے۔ تو یہ انشاءاللہ ہم اپنی عادت بنائیں۔ اب دیکھیں ایک نیت تو ہم یہ کریں، سب سے پہلے تو یہ کہ ہم خود اس کو سیکھیں گے، الحمدللہ، یرحمک اللہ، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یہ تینوں ہمیں آنی چاہیے۔ ایک تو یہ نیت کر لیں، دوسرا اپنے گھر جا کر مستورات کو بھی ترغیب دیں کہ وہ اس کو یاد کریں۔ ماں کو یاد ہوگا وہ بچے کو خود بخود یاد کروا دے گی، آپ تو سارا دن دکان پہ ہوتے ہیں، بچے کو کون یاد کروائے گا؟ یہ ماں کی ذمہ داری ہے وہ بچے کو یہ یاد کروائے، اور جب ماحول بن جائے گا پھر ہمارے بچے ہمیں مجبور کریں گے کہ ہم یہ کہیں۔ ہماری ہمشیرہ ایک دفعہ گھر آئی ہوئی تھی تو ان کا بیٹا چھوٹا تھا، 5 سال کا ہوگا اس وقت، تو میں پڑھ رہا تھا تو وہ میرے پاس بیٹھا تھا تو مجھے چھینک آئی، تو میں نے آہستہ سے الحمدللہ کہہ دیا، چونکہ قریب وہ بچہ ہی تھا اور تو کوئی تھا نہیں۔ اب اس کو اس کی والدہ نے سکھایا ہوا تھا کہ جب چھینک آتی ہے تو الحمدللہ کہتے ہیں، تو وہ جا کے اپنی امی سے کہنے لگا کہ ماموں آپ تو کہہ رہی تھی کہ ماموں عالم ہیں، ان کو تو اتنا بھی نہیں پتہ جب چھینک آتی ہے تو الحمدللہ کہتے ہیں۔ تو انہوں نے آج الحمدللہ نہیں کہا، میرے سامنے چھینک آئی ہے۔ ہمشیرہ مجھے کہنے لگی بھی آپ جب چھینکتے ہیں تو الحمدللہ نہیں کہتے؟ میں نے کہا کہتا ہوں۔ کہتی وہ بیٹا مجھے کہہ رہا تھا، میں پاس بیٹھا ہوا تھا، ماموں نے کہا ہی نہیں۔ میں نے کہا میں نے تو آہستہ سے کہا تھا بھی بچہ ہے، اس نے کون سا جواب دینا ہے؟ تو کہنے لگی الحمدللہ اس کو ساری دعائیں آتی ہیں تو آپ اس کے سامنے اونچے ہی الحمدللہ کہا کریں۔ اس نے شکایت لگائی آ کے کہ ماموں عالم ہے اور الحمدللہ تو کہتے نہیں ہیں۔ تو اب جب ہم اپنے بچوں کو عادی بنائیں گے تو ہمیں ہمارے بچے کان سے پکڑ کر سیدھا کریں گے کہ چلو میاں سنت کے راستے پر چلو، اور اگر بھائی ہم خود ہی ان کی تربیت نہ کریں تو پھر اللہ ہی مالک ہے ہمارا، پھر ہماری گاڑی ٹھیک نہیں چلے گی۔ اب اس کا ہم سب اہتمام کر لیں، یہ ایک سنت ہم اپنے گھروں میں اپنے معاشرے میں زندہ کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ 100 شہیدوں کا ثواب ہمارا پکا ہے، اور اللہ کے نبی کا وعدہ سچا ہے، اس کی برکت سے اللہ ہمارے لیے باقی دین پر
اس میں یہ ہے، میں نے ابھی عرض کیا کہ کسی کو چھینک آئی ہے، اس نے اونچی الحمدللہ نہیں کہا اور ہمیں سنا ہی نہیں، ظاہر ہے جب اونچا نہیں کہا تو پھر ہم پر واجب تو نہیں ہے کہ ہم اس کو یرحمک اللہ کہیں، لیکن بہتر ہے کہہ دیا جائے تاکہ اس کو احساس ہو کہ مجھے اونچا کہنا چاہیے تھا، یا نہیں کہا تو احساس ہوگا کہ مجھے کہنا چاہیے تھا الحمدللہ، میں نے تو نہیں کہا، میرے بھائی نے یرحمک اللہ جواب میں کہہ دیا۔ احساس پیدا کرنے کے لیے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، واجب بہرحال نہیں ہے اگر آپ کو سنا نہیں ہے تو۔ اور کوئی بات؟ 3-4 دفعہ چھینک آنے کے بعد بھی کسی نے بھائی جاوے تو الحمدللہ، ہاں، چھینکنے والے کو الحمدللہ ہر دفعہ کہنا چاہیے، کیونکہ ہر دفعہ اللہ کی نعمت اس کے اوپر آئی ہے کہ اللہ نے اس کو بڑی مصیبت سے بچایا، لیکن سننے والے کے ذمے صرف 3 دفعہ ہی یرحمک اللہ کہنا ہے، اس سے زیادہ اس کے ذمے نہیں۔ چھینکنے والا ہر بار الحمدللہ کہے تاکہ اللہ کی نعمت کا شکر ہر بار ادا ہوتا رہے۔